بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان خرم شہزاد۔ پاکستان بیت المال ایک ایسا ادارہ ہے جس سے بیواؤں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی بہت ساری توقعات وابستہ ہیں۔ ہر حکومت نے پاکستان بیت المال میں بہت ساری اصلاحات متعارف کرائیں۔ ان کا لوگوں پہ کیا اثر رہا اور اس وقت پاکستان بیت المال میں کیا کیا پالیسی چل رہی ہیں، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں ملک عامر فدا پراچا صاحب۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس پروگرام کے لیے وقت دیے۔ سب سے پہلے ہم آپ سے یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی حال ہی میں 2023 اور 24 بجٹ میں پاکستان بیت المال کے اہداف اور توقعات کس حد تک پوری ہو سکتی ہیں، تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے گا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ جہاں تک اس دفعہ کا بجٹ آپ دیکھیں گے اگر، تو پچھلے سال سے آپ کو اس میں 1 بلین کا تقریباً اضافہ ملتا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ اس لیے کافی نہیں ہوگا کہ 1 بلین میں ہم نے منسٹری کے ذریعے، میں مشکور ہوں اپنی منسٹری کا سیکٹری جو پاس ہیں ہمارے، ان کا سیکٹری فائنانس کا، کہ ایک کوکلر امپلانٹ، ایک ایسا ایک نیا امپلانٹ شروع ہوا ہے اس پاکستان میں، جو کہ بچے 5 سال سے کم عمر میں اگر جو ڈف اینڈ ڈیم بچے ہیں ان میں اگر وہ امپلانٹ لگ جائے تو وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یعنی کہ وہ ان کے لیے ایک لائف چینجر ہوتا ہے، اس فیملی کے لیے بھی، اور دین فار دا فیوچر وہ ایک سوسائٹی کے لیے بھی وہ ایک ایسٹ بنتا ہے۔ تو وہ بہت مہنگا علاج ہے، تقریباً 1.9 ملین تک اب اس کی لاگت آ گئی ہے۔ تو وہ جب میں نے اپنی منسٹری سے بات کی اور ہم نے کاوش کی، سیکٹری فائنانس صاحب تک یہ بات پہنچی، تو انہوں نے اس میں ہمیں میڈیکل کی مد میں تو یہ اضافہ کر دیا۔ لیکن جہاں آپ نے کہا کہ باقی جو ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں، آپ کو میں بتاتا چلوں تقریباً 50 سے زائد سویٹ ہومز ہیں جہاں پہ آرفن بچوں کو ہم رکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں۔ اسی طرح وومن امپاورمنٹ سینٹرز ہیں، ویک جن کو ہم کہتے ہیں، یہ تقریباً پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں بیت المال چلا رہا ہے۔ اسی طرح اسٹریٹ چلڈرن کے لیے ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک SRCL کے نام سے سکولز کھولے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ صرف کوکلر امپلانٹ نہیں، ہم ہر طرح کی میڈیکل جو ہے اس کو کیٹر کرتے ہیں، سرجریز کو بھی اور پلس میڈیسنس کو بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بچے گورنمنٹ یونیورسٹیز میں ہیں اور وہ فی وغیرہ نہیں پے کر سکتے، ہم اسکالرشپس بھی ان کو آفر کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ آیا یہ پورا ہو سکتا ہے، تو میں کہوں گا نہیں، کیونکہ پچھلے تقریباً 3 سال سے پاکستان بیت المال کا بجٹ اسی رینج میں رہا ہے۔ لیکن آپ نے یہ اور ہم نے دیکھا ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں اس وقت اتنی زیادہ ایک انکریز آیا ہے اس پرائسز میں کہ وہ اس میں اب مینیجبل نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارا ایک SRCL ہے، اگر وہ تقریباً 45 لاکھ روپے اگر سالانہ اس کا بجٹ ہمیں ابھی مل رہا ہے، تو ہم نے جو اس کا ابھی تخمینہ لگایا ہے وہ تقریباً ہمیں جا کے 80 لاکھ سے بھی اوپر کا وہ اس کا اس وقت خرچہ اس پر آتا ہے۔ تو اس وجہ سے اسی طرح کے باقی پروجیکٹس میں بھی اگر یہ پیسے پورے نہیں ہوں گے تو وہ یہ شارٹ فال ہوگا، اس سے اس پروجیکٹ کی وہ افادیت سامنے نہیں آ سکے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی آج ہماری منسٹری میں منسٹر صاحبہ نے، ہماری شازیہ مری صاحبہ نے ایک میٹنگ بلائی ہوئی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ہم اس میں یہ باتیں ان سے ڈسکس کریں، اور اگر ہو سکے تو اس میں اگر ایڈیشنل کوئی گرانٹ کا بات اس لیول پہ ہو سکے، نہیں تو آگے چل کر بھی میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ان پروجیکٹس کو بہتر طور پر پرفارم کرا سکیں۔ پاکستان بیت المال میں تو بہت سارے سربراہان بھی آئے اور چلے گئے، تو آپ نے ایسا کون سا کام کیا ہے پاکستان بیت المال میں جو آنے والے وقتوں میں بھی آپ کا وہ نام روشن کرتا رہے گا؟ دیکھیں جی، پاکستان بیت المال کی ایک لمبی زندگی ہے۔ یہ تقریباً 91 میں یہ سٹارٹ ہوا، محترم نواز شریف صاحب کے دور میں سٹارٹ ہوا۔ اس وقت صرف یہ میڈیکل کے حوالے سے یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا،
اور کچھ مالی امداد کی جاتی تھی لوگوں کی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب آئیں تو انہوں نے وومن امپاورمنٹ سینٹرز کی طرف اس کا ایک پروگرام سٹارٹ کیا. پھر ہم 2008 میں ہم نے سویٹ ہومز کا آغاز کیا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید پروجیکٹس کا اضافہ ہوتا گیا. جب میں نے اس کو سنبھالا, میں یہ سمجھتا ہوں جو مجھے اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں جو میں نے کام کیا اس میں وہ یہ کیا ہے کہ میں انشور کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیت المال سارا ڈیجیٹلائز ہو جائے, ہم سارا اس کو پیپر لیس کر دیں. اور اس میں ہم نے ابھی کچھ روز قبل ایک پہلے فیز میں ہم نے NITB کے ساتھ ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ ہمارے جتنے پروجیکٹس ہیں, چاہے وہ سویٹ ہومز ہیں, چاہے وہ SRCL ہیں, چاہے وہ وومن امپاورمنٹ سینٹرز ہیں, چاہے ہمارا میڈیکل ہے, آپ ایک کلک پہ دیکھ سکتے ہیں. کسی بھی ڈسٹرکٹ کا آپ کو کوئی ڈیٹا چاہیے تو وہاں آپ کے وہ اویلیبل آ جائے گا. تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے شفافیت آئے گی. میرا یہ مقصد ایک تو بالکل اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا بھی ہے, اور دوسرا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز اس وقت حکومت کو درپیش ہے, ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی ہمیں بجٹ دینے کے لیے کچھ اس وقت چیلنجز درپیش ہیں. تو اس میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں یہاں پر ڈونرز کو یہاں پر ہم انوالو کریں, اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نہ صرف ہم ملکی سطح پر بلکہ جو ہمارے سمندر پار پاکستانی ہیں ہم ان تک اپروچ کریں تھرو فیس بک, تھرو ٹویٹرز, اور وہاں پر ہماری ایمبیسیز کے ذریعے پروگرامز کرا کر ہم ان کو یہ اویئرنیس دیں. اور اس کے لیے سب سے پہلا جو سٹیپ میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ یہ ڈیجیٹلائز ہو جائے, یہ پیپر لیس ہو جائے. کوئی بندہ کوئی لینا چاہے انفارمیشن اس کو ہم وہ اویلیبل کر سکیں. دوسرا میں نے پھر یہاں پر آ کر یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک تو کوکلیئر امپلانٹ میں ہم نے یہ چیز آواز اٹھائی. ایک بہت بڑا ہم پہ تقریباً اس وقت اگر صرف کوکلیئر امپلانٹ کے کیسز دیکھیں گے تو تقریباً 2.5 ارب سے زیادہ کے کوکلیئر امپلانٹ کے کیسز پینڈنگ پڑے ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ میں نے جو ہمارے SRCL تھے جو اسٹریٹ چلڈرن کے لیے وہاں پر 5th کلاس تک پرائمری تک وہاں پر ایجوکیشن دی جا رہی تھی, ہم نے میں نے آ کر پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر اسلام آباد میں 8ویں جماعت تک اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں. اسی طرح ہمارے جو سویٹ ہومز ہیں وہ میٹرک تک وہاں بچوں کو رکھتے تھے, اس کے بعد ہم فیملیز میں ان کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن ہماری پالیسی بھی یہی کہتی ہے کہ ہم اس کو گریجویشن تک لے کے جائیں. تو میں نے یہ انشور کرنے کے لیے گلگت بلتستان میں ہم نے ایک یوتھ ہاؤس سٹارٹ کر دیا ہے, ایک اسلام آباد میں سٹارٹ کر دیا ہے, اور انشاءاللہ ہم یہاں پر بچوں کو اب گریجویشن تک تعلیم بھی دیں گے. آپ کو ایک پاکستان بیت المال کی سربراہ کی ذمہ داری دی گئی ہے, تو جب آپ یہاں پہ آئے تھے تو پاکستان بیت المال کہاں پہ تھا اور اس وقت پاکستان بیت المال کہاں کھڑا ہے؟ ایک تو میں نے یہ انشور کیا جی کہ اوپن ڈور پالیسی ہو. میرے اگر آپ آفس میں آئیں گے, میں نے ایک جو ہمارے بینیفیشریز جو آپ کو پتہ ہے کہ میجورٹی جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں وہ آتے ہیں جو جن پہ اچانک خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی کسی کو ہارٹ کی ایک دم کوئی اچانک بیماری تشخیص ہوگی, کینسر ہو گیا. تو میں کیونکہ سمجھتا ہوں کہ بیت المال ایک شاک آبزرور ہے, تو اس کے لیے میں نے اوپن ڈور پالیسی رکھی ہے. میں خود ان سے ملتا ہوں, اور آپ کو انشاءاللہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم اس سے کسی جماعت کا یا مذہب کا پوچھتے ہوں کہ وہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے. ہم یہاں پر یہ جو میں سمجھتا ہوں بیت المال میں جو پیسے گورنمنٹ بھی دیتی ہے وہ یتیم, بیوہ, مسکین, معذور, بیمار, ان لوگوں کے لیے جو پورے صفدی پور ہیں, جن کے پاس اور ذریعہ نہیں ہے, اور جو بیت المال میں آ رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا, تو وہاں پر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی قسم کی تفریق نظر نہیں آئے گی. سندھ میں حالیہ بارشیں ہوئی ہیں, اس سے تباہ کاریاں ہوئی تھی, اس میں پاکستان بیت المال کا کس حد تک کردار رہا؟ جو پچھلے دنوں میں یہاں پر ہوا تو وہاں پہ ہم نے سعودیہ کی ایک NGO ہے, انہوں نے وہاں پر اس ریلیف کا ایک انتظام کیا تھا, جو پاکستان بیت المال نے ان کے ساتھ مل کر 5 مختلف اضلاع میں ہم نے وہ کام کیا تھا. ہم نے اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جب ڈسٹریبیوشن ہوئی کیش کی تو اس میں بھی کیونکہ ہماری منسٹری ایک ہے تو بیت المال کے لوگوں نے بھی وہاں ان کے ساتھ مل کر وہاں پر ان کے اس کام میں ہاتھ بٹایا. جہاں تک اپنے لیے کچھ اسپیشل انیشیٹو کی بات,
تو وہ میں جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کیونکہ آلریڈی ہمارے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بجٹ ابھی اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو جسٹیفائی کر سکیں، اس لیے ہم نے بذات خود کو ایسا انیشیٹو نہیں لیا، لیکن کوشش کی کہ ڈونرز کے ذریعے ان علاقوں میں ہم مدد پہنچا سکیں۔ جس طرح آپ کا پروگرام ہے اسکالرشپ کا جو پروگرام ہے، اس میں کوئی ایسا امپیکٹ فیکٹر کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ فیکٹر کیا آ رہا ہے، کوئی اس کا کوئی میکنزم ہے تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا ذرا۔ جی بالکل، ہم نے یونیورسٹی کے ساتھ انشور کرتے ہیں کہ ایسے ایریاز جہاں پہ لوگوں کی رسائی آگے یونیورسٹی لیول پر کم ہے، ہم اس کو انشور کریں۔ ابھی ہم نے ایک نمل کے ساتھ MOU کیا ہے، اس میں ہم نے اسپیسیفکلی بلوچستان کے لیے ایک ایڈیشنل کوٹا رکھا ہے۔ اسی طرح میں آگے بھی میرا ابھی ایگریکلچر کے ساتھ ہمارا MOU ایکسپائر ہوا ہے، تو میرا مقصد یہی ہوگا کہ ایسے علاقے جہاں پر لوگوں کو تعلیم کے لیے مشکلات پیش آ رہی تھیں اور وہ اب اس قابل ہوئے ہیں یا ان کے بچے میرٹس پہ آ رہے ہیں اور صرف ان کے لیے اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ فنڈز ہیں، تو ہم اس کو وہ دے کر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ جب وہ بچے وہاں سے پڑھ کر آگے آئیں گے تو بلا شبہ اس کا ایک امپیکٹ آئے گا اس علاقے پر بھی، اس صوبے پر بھی آئے گا، اور پاکستان کے بھی اندر آپ کو مزید آپ کو ذہن ملیں گے جو کہ اس کی بہتری کے لیے اور ترقی کے لیے کام کر سکے۔ بہت شکریہ ملک عامر فدا پراج صاحب، یہ تھے MD بیت المال جنہوں نے ہمیں پاکستان بیت المال کی مستحقین کی خدمت کے لیے جاری اسکیموں کے حوالے سے بتایا اور اپنی آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے آگاہ کیا۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔